میں کبھی بھی میں ایسی باتیں نہیں کرتی جو بہت ایکسٹرا ہوتی ہیں. میں وہ باتیں کرتی ہوں جو واقعی ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام کی کتاب سے ملتی ہے. یہ جب میں نے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب میں نے یہ واقعہ سنا اور پڑھا نا تو واقعی میرے دل میں کچھ ہونے لگا کہ ایک دفعہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کھیت میں کام کر رہے تھے اور شدید گرمی تھی. ہم سب کو پتا ہے کہ وہاں کی جو عربوں کی گرمی ہوتی ہے کتنی شدید ہوتی ہے نا. اتنی شدید گرمی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مولا کائنات امیر المومنین کے پاس آئے تو ان کے جسم سے پسینہ ٹپک رہا تھا. اس قدر پسینہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد جیسی ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول خدا نے یہ فرمایا, اس کا مطلب ہے کہ جبرائیل نے فرمایا, اس کا مطلب ہے کہ خدا نے یہ بات فرمائی ہے. کیونکہ وما ينطق عن الهوى, ہمارے حبیب جو ہے وہ کبھی بھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے. پروف ہے ہمارے پاس, خود قرآن کی آیت ہے. اللہ کہتا ہے میرا حبیب جو بولے, جو کرے, جو کہے وہ میرا ہی سب ہوتا ہے, میرا حبیب اپنی نہیں کرتا. تو وہاں پر سسٹر عائشہ یہ بہت بڑی میری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور وہ ان کا پسینہ ٹپک رہا ہے, گرمی میں کام کر رہے ہیں کھیت میں. تو ہاتھوں کو آگے کر کیا اور مولا کائنات امیر المومنین کے پسینے کو ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کہتے ہیں اور آسمان کی طرف بلند کر کے کہتے ہیں اے علی اور اے خدا, یہ جو علی کا پسینہ ہے نا یہ تبرک ہے ہمارے لیے. اب یقین کریں سسٹر فائزہ, میں عجب ہو گئی کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ علی کا پسینہ تبرک ہے میرے لیے. یہ میں نہیں کہتی, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ہمارے پاس پاورفل کتابوں کے اندر یہ چیز موجود ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز کہتے تو ہم کیا ہوتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس قرآن کی طرف آتی ہوں. قرآن کی آیتیں ہیں سسٹر فائزہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے. رسول خدا فرماتے ہیں میں اور علی, انا و علی ابوا, ہمیں اور علی دونوں باپ ہیں اس امت کے لیے, حاضر امت, اس امت کے میں اور علی باپ ہے. یہاں بتا دیا. اب یہاں پر ایک اور جو آتی ہے انسان کی, جب ہم خلقت کی بات کرتے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ جو اللہ سے بھی بولنے والی ہوں, کاش میں یہ نہیں کیونکہ شیعہ جذبات میں آ کر بہت زیادہ بولنا پڑتے, لیکن لوجک سے ایک چیز ہمیں سوچنی ہے. رسول خدا نے کہا کہ علی جو ہے ابو تراب نمبر 1, دوسرا نمبر کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور علی جو ہے وہ اس امت کے باپ ہے. یہ 2 پوائنٹ ہمارے پاس آ گئے, یہ ویلڈ پوائنٹ ہمارے پاس آ گئے. پھر اس کے بعد جب ہم قرآن کی آیتیں ہیں نا, تو قرآن آیت ہمیں کیا کہتے ہیں. خدا کہتا ہے سورہ غافر میں, اللہ کہتا ہے کہ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تتقون. یہ بہت بڑی آیت ہے, سورہ غافر کی آیت ہے اور 67 آیت ہے. اللہ وہ ذات ہے جس کو کائنات کی کوئی ذات نہیں پہچان کرتی. ہو کر اللہ نے الذی خلقکم, جس نے تم کو خلق کیا. میں آپ سے سسٹر پہلے ہم دونوں اس سے ڈسکس کریں گے, اور میں جب یہ پوائنٹ بتاؤں گی تو آپ اس سے زیادہ بات کر سکتے ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں علی ابو تراب ہے, میں اور علی اس امت کے باپ ہے. اللہ کیا کہتا ہے خلقکم من تراب, اے انسان میں نے تجھے خاک سے پیدا کیا. اب اس کا کیا پوائنٹ ملتا ہے, تمہاری خلقت سب سے پہلے خاک ہوئی, پھر خاک کو جو ہے وہ اللہ نے کہا تین بنایا, تین نازل بنایا, پھر خلقان کر فخار بنایا, پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اس سے نطفہ بنایا, پھر القا بنایا, پھر مضغہ بنایا, پھر اس مضغے کو پھر ہڈی بنائی, ہڈیوں میں پھر گوشت چڑھایا, گوشت چڑھانے کے بعد پھر تمہیں مکمل انسان بنایا, پھر یخرجکم طفلا, پھر تمہیں ایک بچے کی شکل دے کے تمہیں باہر نکالا, تم ولتبلغوا اشدکم, تمہیں اس طرح سے بچہ بنایا تاکہ تم بڑے ہو کر ایک مضبوط انسان بن سکو, تم لتکونوا شیوخا, پھر تم بڑی عمر کے بن گئے, اور پھر کہتے ہیں منکم من یتوفى, اور تم میں سے کچھ لوگ پہلے گزر گئے, اس دنیا سے چلے گئے, اور کچھ لوگ پھر بعد میں گزر گئے, اور موت جو ہے وہ اجل مسمى, اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا. شاید تم اس سے عقل حاصل کرو, شاید تم اس سے تعقل خود سمجھ سکو. تو سسٹر بات ہے پوری کی پوری آیت کیا بتاتی ہے, یہاں خدا بتاتا ہے کہ انسان تم خاک سے بنے ہو, اور علی جو ہے ابو تراب ہے, تم سے یعنی تمہارا باپ ہے. یا میں نہیں کہتی, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی یا پورے طریقے سے ہمیں یہ بات بتا رہا ہے.